السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. ایک بہت جنرل کوشچن ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم لوگ ہدایت پہ ہیں. تو میں آپ کو کچھ سائن بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ ہدایت پہ ہیں یا نہیں, کہ آپ کو ہدایت مل رہی ہے یا نہیں. تو سب سے پہلا جو سائن ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے لیے خود ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی دعا میں اپنے لیے ہدایت کی کچھ مانگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر ورس نمبر 8 کے اندر فرما رہا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. کہ ہم اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا نہ پھیریو کیونکہ آپ ہی ہدایت دینے والے. ٹھیک ہے, ہمارے دلوں کو نہ پھیریو کہ اللہ ہمارے جو دل ہے نا, دل سب پورے جہان کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں. وہ چاہتا ہے تو وہ پھیر دیتا ہے, جس کو چاہے وہ ہدایت دے, جس کو چاہے وہ نہ دے. لیکن ہدایت مانگنے سے ہی ملتی ہے. ٹھیک ہے, آپ سب سے پہلے اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگے تو سب سے پہلا سائن یہی ہے کہ آپ ہدایت پہ ہیں اور آپ کو ہدایت مل رہی ہے. تبھی آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں, تبھی آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. دوسرا سائن یہ ہے کہ جب بھی آپ سے کبھی بھی گناہ ہو جائے تو فوراً آپ کو ریمائنڈر ہو کہ آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے کہ مطلب جیسے ہی آپ سے گناہ ہو گیا, کوئی بھی گناہ ہو گیا, ٹھیک ہے, فار انسٹنس کسی سے چغلی ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, تو آپ اکڑتے نہیں ہیں, آپ جھک کے دعا مانگتے ہیں اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے, یا اللہ گناہ ہو گیا, یہ گناہ ہو گیا معاف کر دے. مطلب کہ مسلمان جو مومن ہے نا, جو ہدایت پہ ہوتا ہے, وہ اکڑتا نہیں ہے. وہ اس چیز میں نہیں اکڑتا کہ یار اس سے گناہ بھی ہو گیا اور پھر وہ دوسرے کو بولے تم اپنا کام سے کام رکھو. وہ دوسرے کو بولے یار بس میری مرضی, میں جو بھی کروں تمہارا کیا جا رہا ہے. اس طریقے کے لوگوں کے نا وہ ہوتے ہیں, جملے ہوتے ہیں. اگر آپ ہدایت پہ ہوں گے نا تو آپ خود بھی کچھ بھی نہیں کریں گے, آپ فوراً نا دعا مانگیں. مومن کی نشانی یہی ہے کہ مطلب اس سے گناہ ہوتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے, پھر گناہ ہوتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے, پھر گناہ ہوتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے. تو مسلمان ہے, ٹھیک ہے, انسان بشر سے گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر اس کا دل سیاہ ہے, اس میں ہدایت نہیں ہے, تو وہ اکڑ جائے گا. اور وہ اکڑ گیا, اس نے معافی نہیں مانگی نا, تو پھر تو بہت ہی مشکل ترین اس کا سبق ہے, کیونکہ آپ اکڑ بھی گئے ہو, پھر گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں, تو آپ نے نہیں مانگی معافی. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران ورس نمبر 135 والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ. کوئی بھی کسی بھی انسان سے نا اگر گناہ ہو جاتا ہے او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, اور وہ اپنے نفس کو مار کے اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کرتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف فوراً پلٹتا ہے. پلٹ کے جھپک کے پلٹنا, یہی مطلب ایک چیز ہے کہ آپ سے اگر گناہ ہو رہا ہے نا, اس کی فوراً آپ کو شرمندگی آپ کے دل میں محسوس ہو, ٹھیک ہے, اور آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نا انسان میں بڑی پسند ہے. ہر مومن ہے نا, ہر انسان, ہر مسلمان کسی نہ کسی چیز سے نا اب وہ آزمایا جائے گا. صحیح ہے, کسی نہ کسی ہیبٹ سے آزمایا جائے گا. تو وہ ہیبٹ بری بھی ہے, وہ ہیبٹ اچھی بھی ہے, تو وہ آزمایا جائے گا. دنیا کا کوئی بھی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جس کو ہم ٹیسٹ پار کرے بغیر جنت حاصل کر لیں. ہم یہاں پر آئے ہی ٹیسٹ دینے کے لیے, یہ ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے, یہ ہمارا امتحان چل رہا ہے, تو ہم ہر طریقے سے آزمائے جائیں گے. ہاں, اگر طریقہ یہ ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, صحیح ہے, معلوم بھی ہو یہ غلط کام ہے, اس کے اوپر ہم اکڑ جائیں کہ نہیں یار خیر ہے بھائی, جو ہوگا دیکھا جائے گا, اس طریقے کے جملے ہوتے ہیں نا ہمارے. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ اکڑ جو ہماری جو چیز ہے, یہ ہمیں ڈائریکٹ جہنم میں لے جائے گی. اگر آپ کو گناہ ہو گیا, آپ سے گناہ ہو گیا, بے خیالی میں گناہ ہو گیا, یہ ویسے آپ کی ہیبٹ بن چکا ہے, ٹھیک ہے, یا کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ فوراً اللہ سے رجوع کرتے, فوراً پلٹتے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا, یہ آپ کے ہیبٹ میں آ چکا ہے, تو آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ ہٹا دے مجھ سے. تو یہ ہدایت کی دوسری نشانی ہے کہ آپ
گناہ پہ اکڑتے نہیں ہیں بلکہ فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ مجھ سے ہٹا دے. تو یہ ہدایت کی دوسری نشانی ہے. اچھا، ہدایت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو غلطی مانتے ہیں. کیوں یہ ہوتا ہے کہ یار انسان جو ہے نا وہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا، وہ ہمیشہ دوسرے کی غلطیاں ٹھہراتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کو وہ کہتا ہے، حالانکہ غلطی اس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمیشہ نا دوسروں کی بولتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، یا تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا. اللہ کی طرف سے نا بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم کو اپنی غلطیاں اور اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں. جبھی اللہ تعالیٰ نا آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ تمہاری خامیاں ہیں، یہ تمہاری مطلب کہ کوتاہیاں ہیں، اس کو تم ٹھیک کر لو تو ٹھیک ہو جاؤ. تو اپنی خامیاں، دوسروں کی خامیاں فوراً نظر آ رہی ہوتی ہیں. ہم دوسروں کو جج بھی اتنی جلدی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ دوسرا یہ ہے، اگر اس طرح اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کو جج نہیں، دوسروں کو ہدایت دو، مطلب دوسروں کو اصلاح کرو اگر وہ اصلاح لینے کے لیے ہے تو. مطلب کہ اگر آپ نے دوسروں کو بتانا ہے، حدیث سنانی ہے، قرآن کا ترجمہ سنانا ہے، کچھ بھی سنانے کا ہے، تو اس کو جج نہیں کرو وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو صرف بتا دو. اگر وہ ہدایت پہ ہوگا تو فوراً آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جج کرو، تو اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا. تو ہم بیسیکلی دوسروں کی خامیاں نہ پہچانیں، اپنی خامیاں ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹھیک کریں. اللہ تعالیٰ اپنی خامیاں بھی انہی کو دکھاتا ہے جو اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تھرڈ نشانی ہے کہ آپ ہدایت پہ ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت پہ ہی رکھے اللہ تعالیٰ، اور ہدایت پہ اور ایمان پہ ہی اٹھائے. آمین انشاءاللہ. آمین. سبحان اللہ.